مشہور اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی گئی وہ معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی نہیں تھی، بلکہ وہ معراج روحانی تھی، اور وہ معراج خواب کی تھی۔ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، اور دلیل کے طور پہ حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک حدیث پیش کی جاتی، دونوں کی ایک ایک حدیث پیش کی جاتی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کی ہے، سیدہ عائشہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو کروائی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اس وقت مجھ سے گم نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو سیر کروائی تھی۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک میرے ساتھ ہی تھا۔ یہ جامع البیان کے اندر یہ رقم الحدیث ہے 12630، الدر المنصور جلد 5 میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ ہے روایت کہ معراج کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا۔ حضرت معاویہ امیر معاویہ سے ایک سوال کیا گیا معراج سے متعلق، جن کا جلوس بھی مدنی چینل پر نکلتا ہے حضرت امیر معاویہ کا، اور وہ جلوس نکلتا ہے، وہ نکلتے ہی ساری حافظیت کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہے، بڑا بھاری جملہ بولا ہے میں نے۔ تو کہا کہ معراج کے متعلق سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب تھا۔ یہ دو حدیثیں ملا کر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ وہ لوگ ٹھیک ہے اپنی طرف سے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک مجھ سے گم نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا خواب تھا۔ تو یہ خواب کی بات تھی، نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، تو آپ علیہ السلام کو وہ سارے عجائبات خواب میں کرائے گئے۔ تو یہاں پر بڑی زبردست بات امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی کتاب جامع البیان جلد 15 صفحہ نمبر 24 اور 23 پر اس بات کو لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں، امام طبری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس بات کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے علامہ قرطبی بھی اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات ہے، کہتے ہیں یار ایک بات بتاؤ، حضرت ام ہانی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا کہ آپ علیہ السلام قریش کو جا کر یہ بات مت بتائیے گا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر پہلا آسمان پھر ساتواں آسمان بالتدریج اور پھر اوپر متنائی سلسلے تک آپ علیہ السلام گئے۔ وہ کہتے ہیں علامہ قرطبی کہتے ہیں اور امام طبری کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ام ہانی نے کیوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ جا کے لوگوں کو نہیں بتائیے گا، لوگ آپ کی اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ وجہ یہی ہے کہ اگر بات ہوتی خواب کی تو حضرت ام ہانی نبی پاک علیہ السلام کو کبھی بھی منع نہ کرتی۔ بھائی خواب میں تو کوئی بھی کچھ دیکھا ہے، اگر یہاں سے کوئی نوجوان یا کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کرے رات کو میں نے خواب میں جنت کو دیکھا ہے، رات کو میں خواب میں اس جگہ پر گیا جنت کی جس جگہ نبی پاک علیہ السلام ٹھہرے گئے، تو ہم میں سے کوئی اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ لیکن ہم میں سے کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ جی کل رات کو جو ہے نا میں جنت کی اس جگہ پر گیا جس جگہ نبی پاک علیہ السلام ہوں گے، تو ہم سارے ڈنڈے لے کے اس کی طرف دوڑیں گے کہ نہیں دوڑیں گے؟ بھائی تو کیسے چلا گیا؟ تو خواب کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو علامہ قرطبی اور امام علامہ جریر طبری کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات خواب کی ہوتی نا تو حضرت ام ہانی کبھی بھی نبی پاک کو نہ منع کرتی کہ قریش کو نہیں بتائیے گا، کہا یہ بات خواب کی نہیں تھی، یہ بات آپ علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ تھی، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ علیہ السلام اس کا ذکر قریش کے سامنے نہ کیجیے گا۔ اور دوسری بات فاتح قادیانیت حضرت سیدنا و سندنا امام اہل سنت پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیف چشتیائی کے اندر لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یار دیکھو بات سنو، قرآن کا گفتگو کرنے کا ایک انداز ہے، اور پیر میرے علی شاہ صاحب کے تو کیا کہنے کہ آپ کے دور میں آپ جیسی قرآن فہمی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ جو مرزا کو یہ کہے کہ چل چھوڑ یار ساری باتوں کو، تو بھی اپنا قلم پھینکیو میں بھی اپنا قلم پھینکوں گا،
وہ واپس آ کے جس کا کلمہ لکھے گا ہم اس کے مرید ہو جائیں گے۔ ہاں 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 ہاں، میر علی کا قلم بھی جانتا ہے کلمہ لکھنا ہے تو رسول اللہ کا لکھنا ہے۔ میں نے کہا یار ایک لمحے کے لیے ذرا رک تو جاؤ نا، اتنے رکتے صحیح نہ مولوی صاحب، اتنے تھوڑی بریک تے مارنا۔ جس قلم کو پیر مہدی شاہ کا ہاتھ لگ جائے اس کو اللہ فہم عطا فرما دیتا ہے۔ پیر مہدی شاہ صاحب نبی نہیں، صحابی نہیں، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس قلم کو نبی کے سچے غلام کا ہاتھ لگا ہے۔ جب میر علی کا ہاتھ لگ گیا نا تو یہ واپس آ کر اور کچھ نہیں لکھے گا، یہ یہی لکھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب رک جاؤ، تم کہتے ہو نبی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھی دور کی بات نہیں ہے، پچھلی صدی کی بات ہے۔ نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے میر علی شاہ۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، بے جان قلم کو جان عطا فرما دیتا ہے۔ کدھر گھوم رہے ہو تم لوگ؟ اللہ، پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ نے فرمایا، پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ کوئی بات مستعبد ہو، عقل سے دور ہو، قرائن اور شواہد جس کو نہ تسلیم کرتے ہو، تو قرآن وہاں پہ حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ تو یہاں پر کہا قرآن نے اس بات کو بڑی حیرت سے بیان کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کس کو لکھتے ہیں؟ اچھا یہ اعتراض ہے کس کا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ اعتراض مرزا قادیانی کا ہے۔ یہ اعتراض مسلمان اور غیر مسلم کی بات ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی یہ اعتراض کرے نا، یہ اعتراض کسی مسلمانوں کے کسی فرقے کا نہیں ہے، یہ اعتراض قادیانیوں کا ہے، منکرین ختم نبوت کا ہے۔ تو پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو خط لکھا، آپ نے فرمایا بات تو بتا کہ قرآن مستعبد عن العقل اور قرائن و شواہد سے بعید جو بات ہو اس کے لیے قرآن تعجب کا اظہار کرتا ہے، یا ہر بات کے لیے قرآن تعجب کا اظہار کرتا ہے؟ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر قرآن کا تعجب کا اظہار کرنا، قرآن خود تعجب کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پیر صاحب کہتے ہیں قرآن کا خود تعجب کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ محبوب کو معراج روحانی نہیں ہوئی، محبوب کو معراج جسمانی ہوئی ہے۔ ایک جواب اور لے لیں، وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ اس کے کافی سارے جواب ہیں، ایک جواب اور لے لیں، بڑا زبردست جواب یہاں پر لکھا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے فتاوی شریف کے اندر۔ آپ نے فرمایا تم غلط فہمی پر ہو، نبی پاک کو ایک ہی دفعہ معراج کروائی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کہا تم غلط فہمی پر ہو کہ نبی پاک کو ایک ہی دفعہ معراج کر، کہا ایسا نہیں ہوا، نبی پاک کی ہر شب شب معراج ہے۔